سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ استانہ علیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے لائیو ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی عظیم برکتوں اور عظیم راتوں میں دیکھنے اور سننے والے تمام حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جتنے بھی احباب مہمان حضرات تشریف لائے، میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں، خصوصاً بالخصوص خطیب اسلام، ہر دل عزیز شخصیت، محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا آصف محمود الخائی صاحب زیدہ اقبالہ، سناخان رسالت محاب اندلیب ریاض جناب چمنستان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جبار قادری صاحب، عبد الجبار قادری صاحب زیدہ شرفہ، اور منظور نظر موڑا شریف عزت محاب سرکار کی عظیم مداح رسول جناب غلام شبیر نقشبندی صاحب، جناب غلام حسین نقشبندی صاحب، محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب۔ آج کی یہ ٹرانسمیشن 19 رمضان المبارک کی سحری آنے والی ہے، اور آج کا جو موضوع تھا وہ اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے تھا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی نعت بھی پیش کی، اور دو چار جو باتیں آپ حضرات نے ہمیں سنائی، ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سیرہا گفتگو تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر صدارتی خطبے میں دو چار باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ بادشاہ کے پیچھے وزیر تھا اور موتی پھینکے جا رہے تھے۔ وہ بادشاہ محمود غزنوی تھا اور موتی نہ چننے والا ایاز تھا۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس دور میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، ہم کو خاص کرم ہے اس کا۔ نہیں تو جو حالات جا رہے ہیں ملکی حالات کے پیش نظر، ایسا سوشل ڈسٹنس پیدا کیا گیا کہ فاصلے بڑھا دیے گئے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی اولیاء اللہ کا فیضان ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ اپنے دلوں کو یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا جوڑ لو، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں آقا کی محبت اس طرح بسی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ اعلان ہوتا ہے کہ محافلیں بند کر دی جائیں، تو آج کل کے دور میں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ موبائل سے کوئی نعت سن رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی لائیو آ رہا ہے۔ یعنی آگے تو ہم سنتے تھے کہ ہفتے والے دن محفل ہے، جمعے والے دن محفل ہے، لیکن دیکھ لیں یہ روز محفلیں ہو رہی ہیں، روز محفلیں ہو رہی ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا یہ برکت اور مقدس مہینہ اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے ہیں، اور یہ اعتکاف بیٹھنا میرے نبی کی سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خدا کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں مہمان ٹھہرتا ہے، معتکف ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرہ مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی، یہ منشا نقشبندی صاحب نے ایک شعر پڑھا، میں شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ، ان کی بات آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے بھی اپنی ملفوظات میں یہ لکھی ہے کہ جدہ کے قریب ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک بندے نے اعتکاف کیا 40 دن کا، کہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھوں گا۔ کچھ دن گزرے، سرکار کے ثناخان آ گئے۔ ثناخانوں کے عبد الجبار قاضی صاحب اپنے رنگ ہوتے ہیں، عاشق جو ہوئے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے محفل کو سجا دیا۔ مسجد میں 3-4 بندے تھے، پہلے انہوں نے تلاوت کی،
اس کے بعد انہوں نے سرکار کی ثناخوانی شروع کر دی. اب وہ جو معتکف تھا بیٹھا ہوا، اس کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، وہ باہر نکلا اور زور سے چلایا کہ خبردار، مسجد میں کیوں شور کر رہے ہو؟ مسجد خدا کا گھر ہے، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں. انہوں نے کہا بھائی تو اعتکاف بیٹھ، مسجد خدا کا گھر ہے، ہم نے بھی اپنا حصہ شامل کرنا ہے. آج ہم سرکار کی ثناخوانی کر رہے ہیں، یہ ہم لنگر بھی لے کے آئے ہیں، شرینی بھی لے کے آئے ہیں، سرکار کی ثناخوانی بھی کریں گے اور یہ لنگر بھی تقسیم کریں گے. اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، واپس وہ اپنے حجرہ کی طرف چلا گیا. سرکار کے ثناخانوں نے سرکار کی محبت میں ڈوب کر نعتیں پڑھی. نعتیں پڑھ کے شرینی پہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیے گا. دعا کر کے وہ چلے گئے. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ آج رات وہ معتکف جب سویا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں تشریف فرما ہے. اسی مسجد میں وہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں. سپنے وچ مینوں مائی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدھر پھر نہ وچھڑ جاواں. آقا کریم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اسے. کیا دیکھتا ہے کہ وہی مسجد ہے، وہی لوگ بیٹھے ہیں، سرکار کی ثناخوانی ہو رہی ہے اور کملی والے خود جلوہ فرما ہے، خود بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ شرینی تقسیم ہوتی ہے. شرینی تقسیم ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے خواب کے اندر. جب آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف، مسجد کی چھت کی طرف، دائیں بائیں دیکھتا ہے. آج اس نے اپنا حجرہ کھول دیا. کھول کے رب کے حضور سجدے میں پڑ گیا. اس نے کہا یا اللہ، اتنے دن سے میں اعتکاف بیٹھا ہوں، اتنے دن سے تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے تو آج پتا چلا ہے تیرے تک پہنچنے والا جو رستہ ہے وہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے، وہ تو گنبد خضرا سے ہو کر جاتا ہے. یا اللہ میں تو تجھے ڈائریکٹ تلاش کر رہا تھا، لیکن نہیں، یا اللہ میں تیرے تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن میرے رب نے بھی فرمایا نا میرے تک آنا چاہتی ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ دیکھیے اعتکاف کے مسائل. اتنی بات بندہ ذہن میں رکھ دے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ رب العزت نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا وہ کتنی اہم چیز ہے، کہ جو قرآن کا حصہ بن گئی ہے وہ کتنی اہم چیز ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ جو معتکف ہے وہ اپنی بیویوں سے دور رہے، اپنی عورتوں سے دور رہے. پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مساجد میں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے پخانہ کے لیے وہ مسجد سے باہر جاتے تھے. لیکن آج کے دور میں در مختار کی یہ بات کرنے لگا ہوں. آج مساجد کے اندر ساری سہولیات موجود ہیں، واش روم بھی بنے ہوئے ہیں اور باتھ روم بھی مسجد کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. باتھ روم مسجد کا حصہ نہیں ہوتے. سننے والے جتنے ناظرین ہیں، کوئی گرفت والا جملہ نہیں، میں ایک ذمہ دار آدمی اور ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ جو مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باتھ روم وغیرہ بنائے ہوتے ہیں تو وہ باتھ روم مساجد کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، مساجد کے وہ باہر کا حصہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ کوئی ناچنے گانے والا، کوئی ایسا بندہ کہ جس کا ایسے ذریعے سے جس کی آمدن آتی ہو جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہو، اگر وہ کہے کہ میں اپنا پیسہ مسجد میں دینا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں. اب فقہا کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں اس بارے میں؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیسہ لے لیا جائے اور باتھ روموں کے اوپر خرچ کر دیا جائے. پیسہ لے لیا جائے اور باتھ روموں کے اوپر خرچ کر دیا جائے. اب اس بندے کا تو دل مطمئن ہو گیا، لیکن وہ پیسہ اب مسجد میں ہم نہیں لگا رہے، وہ پیسہ واش روموں میں ہم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور مجھے بات یاد آ گئی. قاری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑی محبت فرمانے والے ہیں. دیکھیے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو مکہ پاک لے جائے. باب السلام دروازے سے باہر نکلے نا، وہاں آگے تھوڑے واش روم بنے ہوئے ہیں جی. وہاں ایک ایسے بندے کا بھی گھر تھا جو تھا تو ابو الحکم، لیکن میرے نبی نے ابو جہل کا لقب اسے دیا تھا. ٹھیک ہے. رسول اللہ کی مخالفت کرتا رہا ساری زندگی. اب جہاں وہ دفن ہے وہاں واش روم بن گیا، باتھ روم بن گیا ہے.
ٹھیک ہے، جو سرکار سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے شملے بلند ہوتے ہیں، اللہ انہیں بلند فرماتا ہے۔ تو جو سرکار سے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، پھر میں یہ کہنا مجھے مجبور ہو گیا میں کہنے پہ کہ یہ شکل پھر دکھانے والی نہیں ہے، یہ شکلیں پھر دکھانے والی نہیں ہوتی۔ جو غلام مصطفیٰ بن جاتے ہیں اللہ انہیں بڑی عظمت عطا فرماتا ہے۔ تو معتکف جو مسجد میں اعتکاف بیٹھے 9 دن ہو یا 10 دن ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اب وہ معتکف مسجد میں بیٹھ گیا، اور اگر وہ مسجد سے باہر نکلے گا، چاہے کوئی فوتگی ہو، چاہے کوئی شادی ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، اس حال میں بیمار پرسی کرنا بھی منع ہے، کسی فوتگی پہ جانا بھی منع ہے، مساجد کے اندر رہے گا، اور معتکف زیادہ گفتگو بھی نہیں فرمائے گا۔ اگر زیادہ بیٹھے ہیں بندے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک بندے کو اپنا امیر بنا لیا جائے جو زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ جس طرح شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی نمازی آپ کے پاس آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو امام صاحب نہیں ہے، تو آپ ان میں سے چنیں اس بندے کو جو دیندار زیادہ ہو، اسے آگے کھڑا کرے۔ اگر کوئی ایسا بندہ بھی نہ ہو تو پھر ایسا بندہ چنیں جو بشرع ہو، عمر سے سب سے بڑا ہو۔ یہ شریعت کے مسئلے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے امام مسائل بیان نہیں کرتے۔ قاری صاحب ہم مسائل بیان کرتے ہیں، آج میں لائیو مسائل بیان کر رہا ہوں۔ مسائل ہم بیان کرتے ہیں، کوئی سننے والا ہو، کوئی عمل کرنے والا ہو۔ اب جو معتکف ہے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ ایک امیر، اگر زیادہ بندے بیٹھے ہیں تو امیر مقرر کر لیا جائے، ایک بندے کو قرآن کا ترجمہ شروع کر دے، قرآن کی تفاسیر شروع کر دے۔ اگر وہ 9-10 دنوں میں 2 پارے یا 3 پارے بما ترجمہ تفسیر پڑھ لیتا ہے تو اعتکاف بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت معتکف مسجد سے نکلتا ہے، یعنی 9 یا 10 دن اعتکاف بیٹھ کے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اسے 2 حج اور 2 عمرہ مبرور کا ثواب عطا اللہ کریم فرماتا ہے۔ تو جب وہ مسجد سے نکلتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، پھر حکم کیا ہے کہ جتنے احباب بیٹھے اس سے دعا کرو۔ اب وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکل رہا ہے، برائیوں سے پاک رہا ہے، جھوٹ سے اس نے پرہیز کیا ہے، ریاکاری سے پرہیز کیا ہے، ہر برے عیبوں سے یہ بچنے والا انسان۔ دیکھیے نا، یہ فضیلت امت مصطفیٰ کو ملی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت ملی ہے۔ اب اس بندے سے دعا کروائی جائے، اللہ کریم اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ یہ ہمارا جو درس ہے جو ہم لوگوں کو دے رہی ہیں، یہ میرے مرشد پاکاں خواجہ خواجگاں عظیم المرتبت الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہم القدسیہ کا فیضان ہے۔ یہ فیضان موڑا شریف ہے کہ ہم روز کی بنیاد پر اپنے مرشد کریم کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دربار عالیہ موڑا شریف کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے نا موڑا شریف کا فیضان کہاں تک گیا ہے، کہاں تک گیا ہے۔ آپ نگاہ اٹھائیں گے تو واسطہ یا بالواسطہ وہ موڑا شریف سے ضرور تعلق رکھتا ہو، ضرور تعلق رکھتا ہو۔ والی موڑا شریف مرشد پاکا خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی علیہ الرحمہ، کیا بات ہے میرے بابا جی قاسم موڑوی کی، ایسا فیضان تقسیم کیا۔ اس فیضان کی ایک جھلک دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ فیضان نے بابا جی قاسم موڑوی الحاج پیر اولیاء بادشاہ نے میری جھولی میں جو ڈالا ہے، انشاءاللہ میں کیا، یہ میں نے اپنی اولادوں میں بھی منتقل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آستانہ علیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے موڑا شریف کا فیضان یہ انشاءاللہ جاری ہوتا ہے۔ میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، میں سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب اس میں شریک ہوئے، یا اللہ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان کے صدقے ہماری عبادت اور ریاضت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ جو اویسیہ اسٹوڈیو نے کاوش کی ہے، یا اللہ ان کی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سرکار کے ثنا خوان آئے ہیں، بڑی محبتیں نچھاور کی، یا اللہ ان کی محبتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ
الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما. یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں اسپتالوں میں زیر علاج انہیں صحت عطا فرما. ہمارے درباری نعت خان خلیفہ صوفی باغ علی زیدی صاحب بیمار ہیں, یا اللہ انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. ہمارے ایک اور جناب خالد صاحب کے بیٹے وقاص صاحب بیمار ہیں, یا اللہ انہیں بھی صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں رمضان کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ صدقہ خاتون جنت کا بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو ہم میں سے گزر گئے ہیں جن جن کے والدین والد یا والدہ رشتہ دار عزیز و اقارب, ہمارے درباری جناب خلیفہ باسط شکور فاروقی صاحب, یا اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرما. سب مرحومین کی بخشش فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. یا اللہ بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے حال جاننے والا ہے. یا اللہ سب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت جان مال ابرو کی تو حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو خوشحال زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ, موت دے کامل ایمان کے ساتھ. یا اللہ جب نیزہ کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زباں پہ کلمہ یک جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم.